آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ہاؤ ٹو رائٹ اے پرفیکٹ لیٹر آف انٹینٹ. Well, letter of intent is one of the most important thing in the scholarship. السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے بخیر ہوں گے. کافی دنوں سے آپ کے کوشچنس تھے اور لگاتار آپ کمنٹ ہمیں کر رہے تھے کہ لیٹر آف انٹینٹ کے بارے میں ویڈیو بنائی جائے. تو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ہاؤ ٹو رائٹ اے پرفیکٹ لیٹر آف انٹینٹ. اور آپ کو گائڈ کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب یاسر صاحب، اور آپ کا تعلق پاکستان سے ہے. تو میں زیادہ ان کے بارے میں تعارف نہیں کراؤں گا، میں چاہوں گا کہ آپ خود ہماری ویورز کو اپنے بارے میں تھوڑا سا بتائیں. Well, my name is Yasir Khan and I'm right now serving as a lecturer in Bahauddin Zakariya University, Punjab, Multan, and وہاں پہ مطلب ابھی بھی میں آن جاب ہوں بٹ آئی ایم آن پیڈ لیو، اور یہاں پہ میں انٹرنیشنل ریلیشنز میں پی ایچ ڈی کر رہا ہوں استنبول مدینیت یونیورسٹی سے. تو یاسر صاحب بہت بہت ویلکم ہے آپ کا ہمارے چینل میں. تو جو ہمارے اسٹوڈینٹس ہیں وہ بھی مطلب ہماری طرح بیچارے ٹرائی کر رہے ہیں، اس بار فارمس آ چکے ہیں. تو میرے خیال میں مین چیز جو رہتی ہے اس اسکالرشپ کے پروسیس میں وہ سب سے زیادہ لیٹر آف انٹینٹ رہتی ہے اور تھیسس اسٹیٹمنٹ رہتی ہے، اور وہیں جا کر بچوں کو پرابلم بھی ہوتی ہے. تو ہم چاہیں گے کہ آپ ان کو تھوڑا سا ایزلی اور شارٹ میں اور پوائنٹس کے ساتھ تھوڑا سا ان کو بتائیں، ایکسپلین کریں کہ کس طرح سے وہ ایک اچھا پرفیکٹ لیٹر آف انٹینٹ لکھ سکتے ہیں. تو سب سے پہلے آپ لیٹر آف انٹینٹ کے بارے میں ان کو بتائیں. Well, letter of intent is one of the most important thing in the scholarship. اور جیسے کہ انٹینٹ کا خود کا معنی یہ ہے کہ مطلب آپ کیا انٹینٹ کرتے ہیں، آپ کیا پلان کرتے ہیں، آپ کیا سوچتے ہیں. سو اپنے ڈائریکٹ اس چیز پہ نہیں آنا کہ آپ کیا پلانس ہیں آپ کے، بلکہ اس سے پہلے آپ نے اپنا بیک گراؤنڈ دینا ہے، اپنے اسٹرگل کے بارے میں لکھنا ہے، اور اس میں یہ بتانا لائک فار ایگزامپل سم آف دا پیپل آر فرام بیکورڈ ایریا، مارجنلائزڈ ایریا، وہ کیسے ادھر سے آتے ہیں اسکول میں اور اسکول کے بعد کمپلیٹ کر کے ہائر اسٹڈیز کے لیے یونیورسٹی میں آتے ہیں. تو دیٹ از کوائٹ ڈیفیکلٹ فار دیم اینڈ ایون دیٹ از کوائٹ ڈیفیکلٹ فار دیئر پیرنٹس ان کی ایجوکیشن کو سسٹین کرنے کے لیے. سو بیک گراؤنڈ ہوگی آپ کا، پھر آپ کی جو کرنٹ اسٹڈیز ہیں، یور انٹرسٹ ان دیٹ اسٹڈی پرٹیکولرلی، پھر آپ کی جو ایکسٹرا کوکریکولر ایکٹیویٹیز ہیں اس کے بارے میں آپ لکھیں، اور پھر آپ اس میں یہ مینشن کریں کہ آپ ٹرکی کیوں آنا چاہتے ہیں، وائی یو ہیو چوز ٹرکی، اینڈ گولز کیا ہیں، what would be your future goals like after that. تو آپ نے جیسے کہ سنا یہ چیز میں جیسے کہہ رہا تھا ابھی تک میرے دماغ میں بھی نہیں تھی کہ آپ نے اپنی جرنی کو اور اسپیشلی جو آپ کے اسٹرگلس رہے اسپیچ کے، آپ ایک جو بیک گراؤنڈ ہے آپ کا، کس ایریا سے آپ آ رہے ہیں، اور اسکول پھر کالج اور پھر ٹرکی کا جو آپ اپلائی کر رہے ہیں، یہ پورا پروسیس اگر آپ اچھے سے بتاتے ہیں ان کو شارٹ میں، تو ہو سکتا ہے وہ امپریس ہو جائیں کہ آپ نے واقعی بہت کچھ اچیو کیا ہے، اور آپ ٹرکی میں آ کر بھی ایک اچھے اسٹوڈنٹ کی طرح اپنی لائف کو اسٹڈی کو پرسیو کریں گے. اور اس میں یہ ہے کہ مطلب ایکچولی ان دس لیٹر آف انٹینٹ یو نیڈ ٹو کنوینس دیم ایکچولی فار یور اسکالرشپ. دس از واٹ یو ہیو ٹو ڈو ان دیٹ لائف. تو یہی آپ کو مطلب لکھنے کا انداز وہ اس طرح سے ہو کہ آپ کو لگے مطلب آپ ہی اس اسکالرشپ کے لیے سوٹیبل ہے، اس طرح سے آپ کو لکھیں. تو بتا دیا کہ مین کیا ہے کہ اپنے بیک گراؤنڈ بتانا ہے، اکیڈیمک کو بتانا ہے، پرسنل بتانا ہے، اور اپنے انٹینٹ شو کرنا ہے، کو کریکولر ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز کے بارے میں بتانا ہے، اور پھر فیوچر گولز کیا ہیں، اور اسپیشلی ٹرکی کو لے کر آپ کے کیا گولز ہیں، اور یہاں اسٹڈی میں آپ کیوں، مطلب یہ ساری چیز آپ کو ایکسپلین کرنی. اچھا دوسرا ٹاپک یہ تو مین ہو گیا، مطلب لیٹر آف انٹینٹ چاہے وہ آپ بیچلر، ماسٹر یا پی ایچ ڈی کے اسٹوڈنٹ ہو، سب کو لکھنا ہوتا ہے. لیکن سیکنڈ ون ہے تھیسس آف اسٹیٹمنٹ، یعنی جو ماسٹر اور پی ایچ ڈی کے لیے اپلائی کر رہے ہیں ان کو ایک ایکسٹرا سیکشن دیا گیا ہے تھیسس آف اسٹیٹمنٹ کا، جو آپ نے بھی کیا ہوگا، میں نے بھی کیا تھا ماسٹر کے لیے، کہ آپ نے کوئی تھیسس کے لیے کوئی ٹاپک سلیکٹ کرنا ہے، پورا ان کا ہے کہ آپ نے یہ کرنا ہے. تو اس پر ہم بات کرنا چاہتے ہیں. میں آپ کو ریمائنڈ بھی کرا دیتا ہوں، اصل میں انہوں نے جو اسکالرشپ کا پورٹل ہے اس میں انہوں نے کیا کیا رکھا ہے. سبجیکٹ آف اسٹڈی یعنی ورکنگ ٹائٹل آپ کا ہونا چاہیے، انالیسس آف دا پرابلم، ریسرچ میتھڈ کیا ہو، جنرل اسٹرکچر آف دا اسٹڈی کیا ہو، اور پھر اکیڈیمک کنٹریبیوشن اور لٹریچر ریویو. یہ کچھ انہوں نے مینشن کیے کہ اس طرح سے آپ کو اپنا پورا تھیسس آف اسٹیٹمنٹ لکھنا ہوتا ہے. اور انہوں نے لمیٹیشن بھی دی ہے کہ یہ آپ کو اتنے ورڈز لمیٹیشن میں لکھنا ہے، یہ اتنے لمیٹیشن میں لکھنا ہے. تو آپ تھوڑا سا اس کو ایکسپلین کریں کہ تھیسس آف اسٹیٹمنٹ ہمارے اسٹوڈنٹس کس طرح سے لکھیں، بیسٹ وے کیا ہوگا لکھنے کا. اچھا اس میں چند لائک ہیڈنگز ہیں جس کو ہم نے پرٹیکولرلی فوکس کرتے ہوئے اسی ڈومین میں لکھنا ہے. اور سب سے پہلے اس کا سب سے موسٹ امپورٹنٹ تھنگ ہے اس کا ٹائٹل. اچھا ٹائٹل
بہت سارے ٹائٹل آپ ایسے بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں جن پہ بہت زیادہ پہلے کام ہو چکا ہوا ہے. اور ریسرچ کا مطلب ہی یہ ہے کہ آپ کسی بھی نئی چیز کو ایکسپلور کریں, اس پہ ریسرچ کریں, اینڈ یو شوڈ کم اپ وتھ سم نیو تھنگ, یو شوڈ کنٹریبیوٹ سم تھنگ نیو ان دیٹ ویری پرٹیکولر ایریا. تو ٹائٹل کے لحاظ سے سب سے پہلے آپ نے یہ دیکھنا کہ آپ کا ایریا آف انٹرسٹ کیا ہے, اور اس کے لحاظ سے آپ اسٹڈی کریں گے اس ٹائٹل کو, اس ایریا کو, لٹریچر ریویو کریں گے, ڈفرینٹ آرٹیکلس, جرنلس میں آرٹیکلس, بکس وغیرہ ہو گئی, اور آفیشیل ڈاکومنٹریز ہو گئی. ان ساری چیزوں کی مدد سے آپ ایک پوائنٹ پہ پہنچتے ہیں کہ مطلب اس پرٹیکولر ایریا میں یہ لوپ ہول ہے, اور یہاں پہ یہ ایریا اس جگہ پہ لیک کرتا ہے. اس کے بعد یو جسٹ کم اپ وتھ سم ٹائٹل. تو this was about title, and the second one was I guess about general structure. Like for example, اب اگر structure of the study کی بات کریں, like obviously آپ نے ایک ٹائٹل لے لیا, اس کے بعد structure of the study کہ آپ نے اس کو structure کیسے دینا ہے, اب like اس کی چیپٹرائزیشن کیسے کرنی ہے. فار ایگزامپل آپ ایک مثال دے کر, مثال کے طور پر یہ ایک بک ہے مطلب اسلام کے اوپر ہے, میں نے ایک لے لیا کہ 20th سینچری میں اسلام انڈیا میں, تو اس طرح سے آپ جیسے جنرل اسٹرکچر ہم بنائیں 20th سینچری میں اسلام. اب لائک فار ایگزامپل جیسے اس کا پہلا اس کی باڈی کیسے دینی ہے, آپ نے چیپٹرائزیشن کیسے دینی ہے, اسٹرکچر آف دا اسٹڈی کیسے دینا ہے. فرسٹ چیپٹر فار ایگزامپل آپ نے انٹروڈکشن کا دے دیا اور تھیوریٹیکل فریم ورک کا دے دیا, اور اس کے بعد سیکنڈ چیپٹر جیسے آپ نے چیلنجز فار مسلمز ان انڈیا, سیکنڈ چیپٹر دے دیا. تھرڈ چیپٹر آپ نے دے دیا گورنمنٹس کنٹریبیوشن, گورنمنٹ ایفرٹس ٹو assist this peaceful coexistence among different religions. یہ تھرڈ چیپٹر ہو گیا. فورتھ آپ کا ہو گیا اس میں contribution of media, international media and international organization. Fourth chapter. Fifth chapter conclusion or recommendation. So this would be the structure. یعنی اس طرح سے آپ کو اپنا اسٹرکچر بلڈ کرنا ہے, چیپٹرائزیشن سیکوینس میں ہر ایک چیز کو آپ نے, اور اس میں آپ نے وہ لمٹ کا خیال رکھنا ہے, انہوں نے جتنے ورڈز دیے اس کو زیادہ لینتھی نہیں کرنا, اس کے لحاظ سے آپ نے بتانا ہے جب آپ پڑھ رہے ہوں گے تو وہاں پر مینشن ہے. اچھا, ہمارا نیکسٹ پھر اسی سے ریسرچ میتھڈ کیا ہونا چاہیے, کیونکہ ظاہر سی بات جب ہم لکھیں گے تو ریسرچ کریں گے, تو ریسرچ میتھڈ وہ جیسے ہر انہوں نے دے بھی رکھا ہے, سرویز, انٹرویوز, اور یہ کس طرح سے اس میں یہ جیسے آپ نے ٹائٹل لے لیا, پھر چیپٹرائزیشن آپ نے بتا دی, اب یہ دونوں چیزیں تو آپ نے بتا دی, اس کے بعد آپ نے یہ بھی بتانا ہے, اس کو ریسرچ میتھڈولوجی بھی کہتے ہیں. تو اس میں مین پروسیجرز ہیں کہ آپ نے ریسرچ کیسے کرنی ہے. دو طریقے ہیں, ایک کوالٹیٹیو ہے, ایک کوانٹیٹیو ہے. تو اس میں آپ بتائیں گے آپ سیکنڈری سورس یوز کر رہے ہیں, پرائمری سورس یوز کر رہے ہیں, آپ فیلڈ میں جائیں گے, آپ لوگوں کے انٹرویوز کریں گے, آپ مطلب یہ ساری چیزیں لائک پرائمری سورس میں آپ کے انٹرویوز آتا ہے, فیلڈ کی اسٹڈی آ جاتی ہے اس میں. سیکنڈری سورس میں آپ کے بک, آرٹیکلس, جرنلز وغیرہ کے جو سورسز, نیوز پیپر کے سورسز آ جاتے ہیں, اور اس میں یہی ہے, اس میں زیادہ نہیں ہے. تو اس طرح سے ریسرچ میتھڈ آپ کو یوز کرنا ہے. لٹریچر ریویو جو لاسٹ ان کا ہے سب امپورٹنٹ ہے بہت زیادہ, اور لٹریچر ریویو جو آپ یوز کر رہے ہیں لٹریچر, اس کو کس طرح سے ریویو. لٹریچر ریویو کا یہ ہے لائک فار ایگزامپل, اب آپ ایسے تو نہیں ہے کہ آپ ڈائریکٹ آگے آپ نے ایک ٹائٹل دے دیا, میں نے اس پہ کام کرنا ہے, تو آپ اس ٹائٹل کو اپنی اسٹرکچر آف دا اسٹڈی کو, میتھڈولوجی کو اسسٹ مطلب سپورٹ کرنے کے لیے آپ اس میں لکھیں گے کہ میں نے یہ لٹریچر ریویو کیا ہے, میں نے یہ بک پڑھی ہے, اس کی آتھر نے اس میں اس فلاں چیپٹر میں یہ لکھا ہے, ٹھیک ہے, یہ بات کی ہے, فلاں بک میں فلاں چیپٹر میں فلاں آتھر نے یہ بات کی ہے. تو اس لٹریچر ریویو میں آپ نے ڈفرینٹ جو سورسز کنسلٹ کیے ہیں وہ آپ مینشن کریں گے, اور اس کی بیس پہ یو ہیو کم اپ ود دس گیپ اینڈ یو ہیو ڈیسائیڈڈ یور ٹائٹل اینڈ آل دس آرگنائزیشن آف دا اسٹڈی. سو لٹریچر ریویو آپ کا اسسٹ کرے گا آپ کی ٹائٹل کو, اسٹرکچر کو, ریسرچ میتھڈ کو, ہر چیز کو کہ آپ نے اسٹڈی کی ہے. یعنی آپ نے نا تھوڑا اس میں اسٹڈی کرنے کی, محنت کرنے کی ضرورت ہے. جنرل ایک دم سے کوئی بھی چیز نہیں ہوگی, آپ کچھ کتابیں پڑھنی ہے, اپنا ایریا ڈیسائیڈ کرنا ہے, اس ایریا کے حساب سے ٹائٹل اور پھر تھیسس کا آپ کو پورا اسٹرکچر جیسے کہ یاسر بھائی نے بتایا اس طرح سے آپ کو تیار کرنا ہے. اور لٹریچر ریویو تبھی ہو پائے گا جب آپ نے پڑھا ہوگا, آپ نے کچھ کتابوں کو نالج میں لیا ہوگا, تو اس طرح سے ہی آپ کو کرنا ہے.
تو یاسر بھائی کوئی چیز آپ ایڈ کرنا چاہیں گے جو جس سے ہمارے جو اسٹوڈینٹس ہیں تھوڑے موٹیویٹ ہوں؟ مطلب ایسا بھی نہیں ہے کوئی کہ آپ نہیں کر سکتے ہیں، کچھ ایک آپ کے مائنڈ میں ہو کہ ہاں جی آپ کو یہ چیز زیادہ اس پر فوکس کرنا چاہیے. میں یہ کہوں گا کہ نارملی جب کوئی بھی اسکالرشپ آتا ہے ہمارا تو ہم سب سے پہلے ہم جو مین رکاوٹ ہوتی ہے جو ہم اپلائی اس میں نہیں کر پاتے وہ یہی ہوتا ہے کہ ان ڈاکومنٹس کو ہم کیسے تیار کریں گے. لیٹر آف انٹینٹ ہو گیا، پرپوزل ہو گیا، ریکمنڈیشن، کافی سارے لیٹر جو بھی ہیں ڈاکیومنٹیشن. دیکھیں اب یہ لیٹر آف انٹینٹ اور پرپوزل دس وڈ بی اے بٹ نیو ٹو یو پیپل، بٹ دا تھنگ از یہاں پہ جو آپ ٹاپک لکھو گے، جو بھی چیزیں لکھو گے، وہ آپ کی یہ نہیں ہے کہ لازمی آپ نے اسی پہ ریسرچ کرنی ہے. ان کا یہاں پہ یتبے والوں کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ آپ کو چیزیں بیسکس آتی ہیں. یہ نہیں ہے کہ ایگزیکٹ آپ نے بہت پرفیکٹ دینی ہے چیز، آپ وہ صرف بیسک کہ آپ کو مین تھیم بیسک چیزیں پتہ ہیں اور اس کی چیز پہ وہ آپ کو لائک فائنلائز اسکروٹنی کرتے ہیں آپ کے ڈاکومنٹس کی. تو اس کو بہت زیادہ سر پہ سوار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اٹس کوائٹ ایزی. یو جسٹ نیڈ ٹو نو دا بیسکس. Otherwise, best of luck for everyone and I hope you people are gonna get exactly. اصل میں آپ بھی فرسٹ ٹائم کر رہے ہوں گے تو ایسا تو نہیں ہے آپ پرفیکٹ کر جائیں گے. سیکھتا ہی بندہ ماسٹر کے لیے آپ اپلائی کر رہے ہیں تو یا پی ایچ ڈی کے لیے کر رہے ہیں تو آپ نے وہ کام پی ایچ ڈی میں یا ماسٹر میں آ کر کرنا ہے. جیسے کہ میں بھی تھیسس کے بارے میں کوئی اتنا بڑا نہیں جانتا، لیکن یہ ہے کہ آپ وہ بس آپ کو جج کرتے ہیں کہ آپ کو بیسک جیسے کہا بیسک نالج ہے یا نہیں ہے. تو یہ چیز آپ کو خیال رکھنی ہے، سوار نہیں کرنا ہے، اپنا 100% ایفرٹ دینا ہے. اور اپنے جو سینئرس ہیں جیسے یاسر بھائی نے آپ کو گائڈ کر دیا تو آپ کے کالج میں ہوں گے، آپ کے ٹیچرس ہوں گے، ان سے بھی ایک بار مشورہ کریں کون سا ٹاپک آپ لے سکتے ہیں، کیا آپ کو پورا اسٹرکچر ہو سکتا ہے. اور ایک چیز جو آپ پوچھ بھی رہے تھے میں مینشن کرنا چاہوں گا لاسٹ میں کہ لیٹر آف انٹینٹ لکھنے کے لیے انگلش کی قطعاً ضرورت نہیں ہے. جیسے کہ آپ کا مائنڈ میں چلو یار انگلش تو مجھ کو آتی نہیں ہے، بہت سارے اسٹوڈنٹس ہیں جن کا اردو بیک گراؤنڈ رہا ہو یا ہندی بیک گراؤنڈ رہا ہو، تو بالکل بھی ایسا نہیں ہے آپ انگلش میں لکھیں. آپ ہندی میں بھی لکھ سکتے ہیں، اردو میں بھی لکھ سکتے ہیں، یا پھر اگر آپ کی کوئی اور لینگویج ہے اس میں بھی لکھ سکتے ہیں. لینگویج کا کوئی بھی باؤنڈیشن نہیں ہے، یہ طبی کی طرف سے الاؤ ہے. میں نے اردو میں لکھا تھا اور الحمدللہ میرا سلیکشن ہوا تھا اور آج میں یہاں پر ہوں. تو ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی. لاسٹ میں ایک بار پھر سے ہم بہت شکریہ ادا کرنا چاہیں گے یاسر صاحب کا، بہت بہت آپ کا شکریہ. اور کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹ پہ پوچھ سکتے ہیں، کمنٹ پہ چھوڑیے گا. میں یاسر بھائی کا آئی ڈی یا پھر انسٹاگرام اکاؤنٹ نیچے ڈسکرپشن میں دے دوں گا، آپ ان سے بھی ڈائریکٹ کوشچنس کر سکتے ہیں. اور اگر آپ کے ادر کوشچنس ہیں اور آپ چاہتے ہیں فیوچر میں کوئی اور ویڈیو ہم لے کر آئیں جو آپ کے مائنڈ میں سوال ہیں تو ہم ان پر ویڈیو لائیں گے. آپ ہمیں کمنٹ باکس میں چھوڑیے اور انشاءاللہ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں. دیکھتے رہیے ابراڈ کلاس. تھینک یو سو مچ.